حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور سے روانہ ہو کر سمانا پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ کو شناخت کر لیا اور حاکم کو اطلاع کر دی۔ حاکم کے حکم سے سپاہیوں نے ازراہ فریب آپ سے عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو آپ کے قیام کی جگہ تجویز کر دیں۔ حاکم سمانا نے بھی اظہار عقیدت کے طور پر آپ کی خدمت میں دعوت نامہ بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حکم ہوا کہ یہ لوگ مکار و دغا باز ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ دربار رسالت سے ہدایت پاتے ہی حضرت خواجہ معین الدین نے حاکم سمانا کی دعوت رد کر دی اور فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ایک جگہ قیام نہیں کرتے۔ اس کے بعد سلطان الہند وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین کی شکست نے ان کے حوصلے بڑھا دیے۔ تعصب کی اس قدر فراوانی تھی کہ اگر کہیں کوئی مسلمان نظر آ جاتا تو اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ حضرت سلطان الہند سیدھے دہلی پہنچے اور راج مندر اور راج محل کے مابین ڈیرا لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا کو دیکھ کر سارے شہر میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ اس زمانہ میں دہلی پرتھوی راج کے قلعہ اور لال کوٹ کے مجموعہ کا نام تھا۔ حضرت سلطان الہند کے زمانے میں دہلی عین اس مقام پر آباد تھا جہاں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی لاٹ موجود ہے۔ اس دہلی کی فصیل کا طول 4 میل تھا اور دیواروں کی بلندی خندق سے 60 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دہلی پہنچ کر راج محل اور مندر کے درمیان ڈیرا لگا دیا۔ آپ کے روحانی روب و جلال کی وجہ سے کسی بے دین کو اذیت پہنچانے کی جرت تو نہ ہوئی، مگر شہر کے معززین کا ایک وفد کھانڈے راؤ حاکم دہلی کے پاس جا کر فریادی ہوا کہ ان مسلمان فقیروں سے دیوتا ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو اولین فرصت میں شہر بدر نہ کیا گیا تو دیوتاؤں کا قہر تباہی سلطنت کا باعث ہوگا۔ کھانڈے راؤ حاکم دہلی نے اسی وقت حکم دیا کہ ان فقیروں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ حاکم دہلی کھانڈے راؤ کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور آپ سے بات چیت کی اور حالات دریافت کیے۔ اس پولیس افسر اور اس کے سپاہی آپ کے اخلاق و مواعظ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور آپ کے جانثار بن گئے۔ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے دوسرے لوگوں میں بھی رغبت پیدا ہوئی اور یوں رفتہ رفتہ چند دنوں میں سینکڑوں راجپوت مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلطان الہند کی بزرگی اور کرامات کا چرچا سن کر ضرورت مندوں کا تانتا بن گیا۔ دہلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی اور پروانوں کا ہجوم جمع ہونے لگا اور تھوڑے ہی دنوں میں ہندوؤں کی خاصی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دہلی چھوڑا اور خود اجمیر شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔